السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج آپ کے لیے ایک زبردست کہانی لے کر آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرد دانا، جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں سیانہ شخص، وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا اپنی گاڑی میں۔ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، اس نے گاڑی روکی، سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی، تو وہ قریبی گاؤں میں مدد لینے کے لیے چلا گیا کہ وہاں سے کسی مکینک یا کسی ماہر کو لائے جو گاڑی کو دیکھے کہ اس میں کیا پرابلم ہے اور گاڑی ٹھیک کر سکے۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ گاؤں کے آغاز میں ہی ایک بزرگ ایک چارپی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس مرغی کے بچے کھیل رہے ہیں۔ دیہات کے ماحول میں، گاؤں کے ماحول میں یہ ایک عام سی بات ہے، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ مرغی کے بچوں میں ایک باز کا بچہ بھی کھیل رہا تھا۔ وہ آدمی کے دیکھ کے چونکا کہ کہاں باز کا بچہ اور کہاں مرغی کے بچے، ایک آسمانوں کی بلندیوں میں رہنے والا اور ایک زمین سے دانہ دن کا چگنے والا، یہ دونوں اکٹھے کیسے ہو گئے؟ وہ اپنا سارے کام کاج بھول گیا، گاڑی کو بھول گیا، سیدھا بابا جی کے پاس پہنچا۔ کہتا ہے بابا جی، آپ نے یہ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ سے پانی کیسے پلا دیا؟ آپ نے یہ خلاف فطرت کام کیسے کر دیا کہ مرغی کے بچے اور باز کا بچہ اکٹھے کیسے رہ رہے ہیں؟ بزرگ مسکرائے اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص کمال نہیں ہے، یہ باز کا بچہ صرف ایک دن کا تھا، پہاڑ کی چوٹی سے زمین پر گر گیا، زخمی تھا، تو میں نے گزرتے ہوئے اسے دیکھ لیا، میں اسے اٹھا کے لایا، اس کی مرہم پٹی کی اور اسے مرغیوں کے ڈبے میں مرغی کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں تو اس نے جب آس پاس دیکھا تو اسے مرغی اور مرغی کے بچے چوزے نظر آئے۔ یہ سمجھا کہ مرغی میری ماں ہے اور مرغی کے بچے میرے بہن بھائی ہیں۔ اور انسان اپنے ماحول سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، آس پاس کے رہنے والے لوگوں سے، سوسائٹی سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اب اس باز نے دیکھا کہ یہ مرغی اور چوزے زمین سے دانہ دن کا اٹھا کے کھاتے ہیں اور جو کھاتے ہیں وہی اس نے بھی اٹھا کے اسی طرح سے کھانا شروع کر دیا۔ تو آہستہ آہستہ اس کی یہ عادت پختہ ہو گئی اور اب یہ سمجھتا ہے کہ یہ مرغی کا بچہ ہی ہے۔ وہ استاد، وہ دانا آدمی، وہ سیانہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی ایک مہربانی کیجئے، یہ باز کا بچہ مجھے تحفتاً یا قیمتاً عنایت کر دیجئے۔ بابا جی نے پوچھا بیٹا تم اس کا کیا کرو گے؟ اس دانا آدمی نے کہا کہ میں اس پر ریسرچ کروں گا، میں اسے اس کی شناخت واپس دلاؤں گا، میں اسے بتاؤں گا کہ تم مرغی کا بچہ نہیں ہو، باز کا بچہ ہو۔ بابا جی مسکرائے اور کہنے لگے کہ تجربہ کرنا چاہتے ہو تو لے جاؤ۔ اس دانا آدمی نے شکریہ کے ساتھ تو باز کا بچہ لیا اور گاڑی ٹھیک کروا کے شہر پہنچ گیا۔ اب اس نے روزانہ کیا کرنا کہ باز کے بچے کو اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھانا اور اسے کہنا بات سن، تو باز کا بچہ ہے، تو مرغی کا بچہ نہیں ہے، اپنے آپ کو پہچان۔ باز کو اردو کہاں آتی، اس نے سرائکی میں بتایا، پشتو میں بتایا، انگلش میں بتایا، پنجابی میں بتایا، بتا بتا کے تھک گیا۔ پورا مہینہ وہ اسے بتاتا رہا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا بچہ نہیں، اپنے آپ کو پہچان۔ باز کو سمجھ نہیں آئی۔ تنگ آ کے اس دانا آدمی نے ایک دن اس باز کے بچے کو ایک لفافے میں ڈالا اور سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا۔ وہاں جا کے اس نے اپنے باز کے بچے کو تھیلے میں سے باہر نکالا، اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اسے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ بات سن، میں پورا مہینہ تجھے سمجھا رہا ہوں کہ تو مرغی کا بچہ نہیں ہے، باز کا بچہ ہے، اور یاد رکھ کہ باز کا بچہ ہوتے ہوئے مرغی کے بچے کی زندگی بسر کرنا ذلت کی زندگی ہے، اور ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ آج یا تو اپنے آپ کو پہچان یا موت کو قبول کر لے۔ یہ کہہ کے اس دانا آدمی نے باز کے بچے کو اٹھا کے پہاڑ سے نیچے پھینک دیا۔ وہ باز کا بچہ رہا تو مرغیوں میں تھا، اس نے بھی مرغیوں کی طرح کندھے سکیڑے، آنکھیں بند کر لی اور گدر اندر گھسیڑ لی کہ تھوڑی دیر میں زمین آ جائے گی۔ زمین تو کوئی نہیں آئی۔ جب چند سیکنڈ گزرے اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کے دیکھا تو زمین بہت دور تھی۔ وہ ڈر گیا، اس نے ڈر کے تیزی سے پر پھڑپھڑائے، تیزی سے پر ہلائے، بالکل ویسے ہی جیسے اگر آپ کو پانی میں پھینک دیا جائے، دریا میں پھینک دیا جائے اور آپ کو تیرنا نہ آتا ہو تو پھر بھی اب ہاتھ پیر تو ماریں گے۔ تو باز کے بچے نے پر پھڑپھڑانے شروع کیے، اور قدرت نے باز میں اڑنے کی صلاحیت تو رکھی تھی۔ جیسے اس نے پر پھڑپھڑانے شروع کیے، اس نے آہستہ آہستہ اپنا بیلنس برقرار کرنا شروع کیا، اس نے اپنا بیلنس سنبھالنا شروع کیا، اس نے اپنے آپ کو متوازن کر لیا، اور تھوڑی دیر اور گزری اس نے اوپر کی طرف پرواز کرنی شروع کر دی۔ جیسے اس نے دیکھا کہ وہ اوپر جا رہا ہے، وہ خوشی سے چلانے لگا، چیخیں مارنے لگا خوشی سے، اور اوپر اور اوپر کرتے کرتے وہ دانا آدمی جس نے اسے پہاڑ سے نیچے دھکا دیا تھا، پہاڑ سے نیچے پھینکا تھا، وہ اس سے بھی زیادہ بلندی پر چلا گیا، اور اوپر پہنچ کے اس نے نیچے کی طرف منہ کر کے اس دانا آدمی کو بڑی ممنون نگاہوں سے، احسان مندی کی نگاہوں سے، شکر گزاری کی نگاہوں سے دیکھا۔ تو اس دانا آدمی نے نیچے سے آواز دیتے ہوئے کہا، اے باز، میں نے تجھے کچھ نہیں دیا، میں نے صرف تجھے تیری شناخت دی ہے جو تو بھول گیا تھا۔ ڈیئر ویورز، یہی آپ کے ساتھ معاملہ ہے، آپ کی خاص شناخت ہے،
آپ ایک خاص امت کے رکن ہیں, آپ ایک ایٹمی طاقت ملک کے شہری ہیں, آپ کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی زبردست قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں, مگر پرابلم کیا ہے, آپ کے آس پاس بے شمار مرغیاں ہیں جن میں آپ کے ٹی وی اور اخبار بھی شامل ہیں, جو آپ کو مسلسل بتاتے ہیں کہ آپ باز کا بچہ نہیں ہو, آپ مرغی کا بچہ ہو, جو بتاتے ہیں کہ تم سپر پاور نہیں ہو, سپر پاور کوئی اور ہے, جو آپ کے بتاتے ہیں کہ تم بہادر اور ہمتور نہیں ہو, تم تو بزدل ہو, تمہاری قوم ہی ایسی ہے, وہ آپ کو مسلسل بتاتے ہیں کہ تم ایک دہشت گرد ہو. شرط یہ ہے کامیابی کی کہ اپنے آپ کو پہچانیں, اپنی شناخت کو پائیں کہ آپ کون تھے, تاکہ نشت ثانیہ کو حاصل کر سکیں. ڈیئر ویئرز, مجھے امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی, اس نے آپ کے اندر جوش اور ولولہ جگایا ہوگا, اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کیا ہوگا, اپنی شناخت کو پانے پر مجبور کیا ہوگا. میں نے ایسی ہی کئی کہانیوں کو آپ لوگوں کے لیے چند کتابوں میں اکٹھا کیا ہے. کہانیاں انسانی زندگی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. بدقسمتی سے ہمارے پاس بچوں والی کہانیاں تو ہیں, لڑکپن والی کہانیاں تو ہیں, مگر میری اور آپ کی ایج میں, جوانی کے عالم میں یا بڑھاپے کے عالم میں جو کہانیاں ہمیں درکار ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے ڈیزائن نہیں کی گئیں. میں نے کچھ پرانی کہانیاں لیں, انہیں نئے طریقے سے ڈھالا, کچھ کہانیاں خود بنائیں, آج کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں چند کتابوں میں منتقل کیا. یہ کتابوں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. ان میں سے ایک کتاب ہے شاہین کا جہاں اور. اس سلسلے کی یہ پہلی کتاب ہے اور یہ کتاب گزشتہ کئی سالوں سے بیسٹ سیلنگ کے ریک کے اوپر ہے. یہ کتاب پاکستان کی بیسٹ سیلر کتاب ہے, شاہین کا جہاں اور. اسی کتاب کا اگلا سلسلہ دیکھیں تو یہ ہے اپنی دنیا آپ پیدا کر. اگر آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہو تو یہ امپاسبل کے آئی ایم کو کچلا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے سب کچھ پاسبل ہے. جو آپ کو بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے, پاکستان میں ترقی نہیں کی جا سکتی, تمہارے ماں باپ ایسے ہیں, تمہاری تعلیم ایسی ہے, تمہارے اساتذہ ایسے ہیں, ہمارا معاشرہ ایسا ہے, قطعاً ایسا کچھ نہیں ہے. آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. اس کے لیے صرف اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا. یہ اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے. تیسرے کو دیکھیں تو یہ ستاروں سے آگے, یعنی آپ نے جس کائنات کو اپنی کائنات سمجھ لیا, جس منزل کو اپنے حتمی منزل سمجھ لیا, جہاں تو اس سے آگے بھی ہیں, جہاں پر آپ کھڑے ہیں یہ تو آغاز ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یہ 3 کتابوں میں لگ بھگ, شاید مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن کوئی 200 کے قریب ایسی کہانیاں ہیں جو آپ کی سوچوں کو بدل ڈالیں گی. رشتوں کے حوالے سے, لیڈرشپ کے حوالے سے, ترقی کے حوالے سے, نا امیدی کو امید میں, تذبذب کو جوش میں, نا امیدی کو یقین میں بدل دیں گی, کیونکہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے یہی آپ کا زیادہ راہ ہے. یہ کتابیں آپ کی سوچوں کو بدلیں گی. اس کے بعد اگلی کتاب ہے کامیابی ممکن ہے. اس کتاب میں لگ بھگ گزشتہ 3 سے 5 ہزار سال کی تاریخ میں انتہائی کامیاب لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا, ان کی ان خاص سوچوں کو, اس خاص مائنڈ سیٹ کو اور اس خاص اسٹریٹجیز کو, ان کے اندر موجود ان خاص صلاحیتوں کو کھنگالا گیا جو ان سب میں مشترک تھیں, جن کی وجہ سے ان لوگوں نے کامیابی کا سفر کیا. اور آج تک ہزاروں سال گزرنے کے باوجود دنیا ان کے کارنامے یاد رکھتی ہے. اگر وہ کوالٹیز, اگر وہ صلاحیتیں ہم بھی اپنے اندر پالیں, اگر ہم بھی اپنے اندر اس طرح کی سوچیں پیدا کر لیں جیسی اس طرح کے لوگوں کی تھیں, تو یقینی طور پر ہم بھی اس دنیا کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ایک شاندار طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. یہ 4 کتابوں کا سیٹ میں آپ کو اس یقین کے ساتھ ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو یقینی طور پر آپ کی فیملی اور سوسائٹی کے لیے انتہائی مفید و معاون ثابت ہوں گی. یہ کتابیں سکول گوئنگ بچوں کے لیے بھی اتنی ہی انٹرسٹنگ اور مفید ہیں جتنے کسی پی ایچ ڈی اسکالر یا پی ایچ ڈی کے استاد کے لیے ہیں. یہ کتابیں دادا جی بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ کتابیں ابا جی بھی پڑھ سکتے ہیں, اور یہ کتابیں پوتا اور بیٹا بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ کی بیوی اور بہن بھی پڑھ سکتی ہے. اس کے نتیجے میں یقینی طور پہ ایک شاندار, خوشگوار گھریلو زندگی, پروفیشنل زندگی اور ایک بطور امتی ہونے کے ناطے آپ گزار سکیں گے. آپ سب کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ میں اپنی کوشش آپ لوگوں کے لیے جاری رکھ سکوں. السلام علیکم.